کی حیثیت سے جناب کاظم عابدی صاحب جو مشرقی اتر پردیش کے معروف صحافی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مولانا سعود الحسن صاحب ندوی دامِ ظہور نے مجھے پابند کیا کہ آپ کے مقالے کا عنوان ہونا چاہیے مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور شہر غازی پور۔ تو حکم حاکم اسی سرخی کے تحت میں نے یہ مختصر سی کاواک تحریر سپرد قلم کی ہے، بنظر اصلاح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازش ملت مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم کی ذات والا صفات انسانی پیکر میں ایک ادارہ، ایک تحریک، ایک انجمن اور گوناگوں خصوصیات کا محور تھی۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ وہ مجاہد آزادی، مصلح قوم اور درویش صفت ہستی مولانا ابو الحسن صدیقی حلیم غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلف ارشد تھے۔ دادا مولوی ارشاد حسین مرحوم موجودہ گورنمنٹ سٹی انٹر کالج کے پیشرو جرمن مشن اسکول میں مدرس فارسی تھے، جو طاعون کے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر عالم شباب میں راہی ملک عدم ہوئے۔ مولوی ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں سایہ پدری سے محروم ہو کر ایک یتیم خانے میں پہنچ گئے۔ حسن اتفاق سے حضرت مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی دوررس نگاہیں اس در یتیم پر پڑیں اور انہیں اپنی کفالت میں لے لیا۔ یہی مدرسہ دینیہ جو اپنے قیام کے ابتدائی دور میں تھا اس میں داخل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور سند فضیلت سے سرفراز ہو کر مدرسہ دینیہ میں استاذ مقرر ہوئے۔ مولانا عمر فاروق کی وفات کے بعد مدرسہ حاضہ کے محتمم ہوئے۔ مولانا ابو الحسن صدیقی ایک درویش صفت انسان واقع ہوئے تھے۔ اپنے اسلاف کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تحریک آزادی میں سرگرم تھے، جس کی پاداش میں انہیں بھی جو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ صنف نعت گوئی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک مقطع ملاحظہ ہو: حلیم بے نوا بھی فخر کرتا نعت گوئی پر، جو طرز حضرت حسان مل جاتا خطیبانہ۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم 14 ستمبر 1932 کو خاکدان عالم میں تشریف لائے۔ مولانا عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں آنکھیں کھولیں۔ مدرسہ دینیہ میں اپنے والد مولانا ابو الحسن صدیقی، مولانا اسماعیل ذبیح اور مولانا اسلم فاروقی جیسے جید اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے علاوہ انگریزی کی تعلیم آجہانی رامائن پرشاد خاک غازی پوری سے حاصل کی۔ مولانا ابو الحسن صدیقی سے والد ماجد رحمت مآب سید زوار حسن عابدی مرحوم کے گہرے مراسم تھے۔ اس بنا پر راقم الحروف کو مولانا عزیز الحسن صدیقی سے بچپن سے واقفیت تھی۔ جب خاکسار کو مولانا کا تقرب حاصل ہوا تو اس ہیچ مدہ کو خطوط میں برادر عزیز لکھا کرتے تھے۔ اس میں صنعت ایہام کا لطف آتا تھا۔ مولانا عزیز الحسن مرحوم سے تقریب قربت ہماری صحافت کے سبب حاصل ہوئی۔ مرحوم کو جذبہ قوم پرستی ورثے میں ملا تھا۔ قوم پرست نظریات کے سبب پنڈت جواہر لال نہرو کے جاری کردہ اخبار روزنامہ قومی آواز کے دیرینہ قاری تھے۔ یہ جریدہ اپنے اعلیٰ معیار، صحت زبان اور افکار و نظریات کے سبب اردو طبقے میں بہت مقبول تھا۔ 1978 میں مدیر اعلیٰ عشرت علی صدیقی مرحوم نے خاکسار کو غازی پور میں اس کا نامہ نگار مقرر کیا۔ میری کاواک تحریروں کو مرحوم بغور پڑھتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی نظر عنایت اس مبتدی پر پڑی اور یہی وسیلہ قربت کا باعث ہوا۔ مولانا کو قدرت نے جو محاسن ودیت فرمائے تھے، بس میر کی زبانی سنیے: ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ انہوں نے راقم عاصم کو غیر منقسم جمعیت علماء کا رکن بنایا۔ ان کے بیت الشرف میں مجاہد ملت ثانی حضرت مولانا سید احمد ہاشمی مرحوم سابق MP سے تعارف کی سعادت حاصل ہوئی۔ خاندانی پس منظر اور قدیم مراسم کے سبب بے کرا شفقت سے مرحوم ہاشمی صاحب پیش آئے۔ وہ ہمیشہ ہماری قدر افزائی فرماتے تھے۔ آمدم برسر مطلب مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم قوم پرست نظریات
کی ہمہ وقت تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور ملت اسلامیہ کو جمود، بے عملی، جہالت کے قارے مذلت سے نکالنے میں مصروف رہتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے عظیم قومی رہنما ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کے نام غازی پور ضلع اسپتال کو موسوم کرنے کی تحریک شروع کی۔ میں اختصار سے کام لوں گا کیونکہ انشاءاللہ تذکیر میں اسے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی مرحوم کے اخلاق حسنہ میں مہمان نوازی بدرجہ اتم تھی۔ حدیث سے نبوی اکرم الضیف ولو کانا کافرہ پر عمل پیرا تھے۔ کسی مہمان کی آمد ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہوا کرتی تھی۔ ان کا انکسار، فروتنی، بالغ نظری اور خودداری وغیرہ قابل تقلید عمل تھے۔ مولانا مرحوم تحریر و تقریر پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ یہ کمال شاذ ہوا کرتا ہے۔ ان کی 14 کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ قدرت نے انہیں قاموسی علم عطا فرمایا تھا۔ غازی پور و توابعات کے تاریخی واقعات انہیں ازبر تھے۔ تعلیم و تعلم اور ملت کی تعمیر نو ان کا مقصد حیات تھا۔ اس کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ یوپی رابطہ کمیٹی اس کی ایک نظیر ہے۔ میں بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ رواں دواں تھا۔ مختلف جلیل القدر عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ ایک خادم اور رضاکار ہی کہتے تھے۔ ان کی وسیع القلبی، سلامت روی فقید المثال تھی۔ مولانا مرحوم ہماری مٹتی ہوئی تہذیب کا نمونہ تھے۔ وہ عملی سیاست سے اس لیے کنارہ کش ہوئے کہ اب سیاست شرفا کے لائق نہیں رہی۔ یہ میرے کلمات ہو سکتے ہیں۔ اور سر ٹامس گریشم جو مشہور ماہر معاشیات ہوئے ہیں، ان کا یہ قول میں نقل کروں گا کہ کھوٹا سکہ کھرے سکے کو چلن سے باہر کر دیتا ہے۔ بیانے صورتحال کچھ ایسی ہی تھی کہ مولانا نے کانگریس کو خیر بات کہا، بہوگنا جی کی جمہوری سوشلسٹ پارٹی میں اعلیٰ مناصب پہ رہے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے خود کو ملت کے لیے وقف کر دیا اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا۔ افسوس 13 جولائی 2025 عیسوی کو 93 سال کی عمر میں وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ گلستان فاروقی کا گل سرسبد مہر نیمروز ماہ 2 ہفتہ نگاہوں سے نہا ہو گیا۔ افسوس اب ایسا میدان علم و عمل کا یکتاز نظر نہیں آتا۔ بقول علامہ اقبال، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن،